اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے تمام نعمتوں کی سردار اور تمام نعمتوں کی زینت نعمت وجود امام ہے۔ اور در حقیقت یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر انسان دیگر تمام نعمتوں کو رکھتا ہوتا اور نعمت وجود امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، گویا اس نے کسی بھی خدا کی نعمت کو درک نہیں کیا ہے اور وہ ایک حیوان کے مرتبے سے اوپر نہیں آ سکا ہے۔ انسان کی تمام تر شرافت اور قدر و منزلت نعمت امامت کی معرفت سے ہے، خدا کی اس عظیم نعمت کی قدردانی سے ہے۔ خداوند متعال جس نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی نعمتوں میں سے بہت سی نعمتیں ہیں جو بغیر استحقاق کے اور بغیر مانگنے کے ملی ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے آب و ہوا، زمین، ماحول کا مہیا ہونا، اور اس کے بعد بھی اس بساط زیست بساط حیات کا اس روئے زمین پر موجود ہونا، در حقیقت یہ وہ نعمتیں ہیں جو بغیر استحقاق کے ہر انسان کو حاصل ہیں۔ جبکہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان شرائط کو پورا نہ کرے، اس وقت تک وہ ان نعمتوں کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر کے مراتب کیا ہیں؟ خدا کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ شکر کے مراتب کیا ہیں؟ اس اعتبار سے عزیزان گرامی، سب سے پہلا شکر کا مرتبہ نعمت کے کسی بھی چیز کے نعمت ہونے کا احساس ہے۔ ہم جب کوئی چیز نعمت کو نعمت کیوں کہا جاتا ہے؟ نعمت یعنی ملائمت، جس میں نرمی ہے، لطافت ہے، وہ چیز جس کے ملنے پر انسان لطافت اور ملائمت کا احساس کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے لیے وہ خوشگوار احساس کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا اسی لیے نعمت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا شکر کا مرتبہ شکر قلبی۔ شکر قلبی یعنی دل میں احساس ہونا، قدردانی کا احساس ہونا کہ یہ نعمت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں شکر کا احساس نہ ہو کسی نعمت کے متعلق، تب تک وہ زبان سے بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کی نعمتوں کا احساس کرنے کے لیے، خدا کی نعمتوں کو درک کرنے کے لیے ہم اسے ماں کی محبت سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ماں کی محبت بے مثال ہے، لیکن کبھی کبھار جب ہم ماں کی محبت کی مثال دیتے ہیں تو اس کی بعض زحمات کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ جب اس کی بعض زحمتوں اور خدمات کو اپنے ذہن میں تازہ کیا جائے اور ان کا احساس کیا جائے تو اس کی نسبت انسان کے اندر عاجزی اور تواضع کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہی تواضع اور عاجزی کا احساس اسے جہاں زبان سے اس کے شکریہ پر ابھارتا ہے، اس کو تحریک دلاتا ہے، وہیں پر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے کوئی ایک ایسی خدمت انجام دے جو اس کی اس خدمت یا اس زحمت کا شکریہ ہو سکے، تاکہ اس کی کسی زحمت یا اس خدمت کا شکریہ ادا ہو سکے، تلافی ہو سکے۔ در حقیقت اسی لیے پروردگار نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا انسان کی فطرت سلیم یعنی شکریہ ادا کرنے کی فطرت کو سالم رکھتا ہے۔ در حقیقت انسان کی جزا اور فضا شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب وہ اس کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ ہم جب بھی اس کی بارگاہ میں گلہ اور شکایت کرتے ہیں، انسان کا گلہ اور شکایت عاجزی اور تواضع میں بدل جاتا ہے جب اس کی نعمتوں کی جانب توجہ کرتا ہے۔ شکر کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ
شکر لفظی، شکر قلبی اور لفظی کا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں نعمت ہونے کا احساس نہ ہو، کسی چیز کے نعمت ہونے کا احساس نہ ہو، تب تک وہ اس کے شکر قلبی بھی ادا نہیں ہو سکتا، اور جب تک شکر قلبی نہ، شکر لفظی یا زبانی بھی نہیں ہو سکتا، اور شکر زبانی ہی انسان کو اس نعمت کے جواب میں خدمت اور اس کے بدلے کے لیے ابھارتا ہے۔ شکر کا دوسرا مرتبہ نعمت کی حفاظت ہے۔ جس قدر انسان کا نعمت کے بارے میں ادراک گہرا ہوگا کہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ نعمت کتنی گراں قدر ہے، یہ نعمت کتنی عظیم ہے، اسی قدر وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی کوشاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت اور عافیت دی ہے۔ جس قدر اس نعمت کا احساس ہوگا اسی قدر وہ اس نعمت کو سنبھالنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں کوشاں ہوگا۔ جبکہ خداوند متعال نے انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کو کہا ہے۔ جس قدر انسان ایمان کی نعمت کا مزہ چکھتا ہے، جس قدر انسان اپنے ایمان سے لطف لیتا ہے، جس قدر وجود انسان کو اس کے ایمان نے نکھارا ہے، اس کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ بس اس اعتبار سے نعمت کی معرفت نعمت کی حفاظت پر ابھارتی ہے، اور یہ بھی خود نعمت کی حفاظت اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا تیسرا مرتبہ، کوئی بھی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس نعمت میں انسان کے لیے ذمہ داری موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے کی طرح سے ہیں، یعنی کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ جہاں علم کی اہمیت کو بتایا ہے، وہیں پر عزیزان گرامی روایت میں ہے کہ پروردگار عالم 70 گناہ جاہل کے بخشتا ہے اس سے پہلے کہ عالم کے ایک گناہ سے درگزر فرمائے۔ تو جہاں پر علم کی اہمیت ہے، جہاں پر عالم کی اہمیت ہے، وہیں پر پروردگار وہیں پر عالم کی سنگین ذمہ داری کا بھی ذکر ہے کہ وہیں پر وہ علم اس پر اہم ترین فریضہ اور اہم ترین ذمہ داری کو عائد کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی جتنی بھی انسان کے پاس خدا کی نعمتیں ہیں، وہ در حقیقت اپنے ساتھ ایک فریضہ بھی رکھتی ہیں۔ دولت، مال و دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو آپ بہت سارے فرائض ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا مومنین یا اپنے صلہ رحمی، دولت نہ ہو تو آپ بہت ساری مالی ضروریات جو آپ کے رشتہ داروں کی ہیں ان کو پورا کرنے کے پہ قادر نہیں ہو سکتی ہیں۔ مال و دولت کے ذریعے آپ حج و زیارات، جن کا بہت بڑا حصہ آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ خرچ اخراجات کی صورت میں موجود ہے۔ رفت و آمد کے اخراجات ہیں، ویزا اور دیگر تمام جتنے بھی لوازمات ہیں زیارت کے لیے جانے کے لیے، وہ تمام کے تمام اس نعمت کے ساتھ مشروط ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر نعمت اپنے اندر ایک فریضہ رکھتی ہے، ایک ذمہ داری کا پہلو رکھتی ہے کہ جو جب تک اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے تب تک آپ نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ دولت میں یعنی حرام ذریعے سے نہ کمائی جائے، اور اسی طرح سے اس مال و دولت میں جو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ بس اس اعتبار سے نعمت امامت کا شکریہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم اگر روایات کی روشنی میں دیکھیں تو بہت ساری جو روایات کا خلاصہ کیا جائے اور بہت ساری جو زیارات کے متن ہیں ان میں جب ہم حق کے معرفت کو پڑھتے ہیں کہ آپ کی زیارت کا مجھے وہ ثواب ملے جو حق کے معرفت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس زیارت کا ثواب ہے، یا اسی طرح سے خود افضل ترین عبادت اور سب سے مقبول ترین عبادت جو محبت اہل بیت ہے، اہل بیت کی ولایت ہے اور اہل بیت سے محبت اور دوستی کا اقرار ہے، اس اعتبار سے اس نعمت ولایت کا شکریہ کا تقاضا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، پہلے مرحلے پر درست ہے کہ اس نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ ہم معرفت امامت حاصل کریں۔ معرفت امامت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ ہم درست امام کی پہچان کریں۔ بہت سے تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں، بہت سے گروہ ایسے گزرے ہیں جو
صحیح امام برحق کی پہچان سے محروم رہے ہیں۔ البتہ اسناشری ہونے کی حیثیت سے ہم ان تمام مراحل کو الحمدللہ تاریخ میں اچھے طریقے سے طے کر چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو آتا ہے کہ ہمیں امامت کی صفات پر بھی اسی طرح سے ایمان، یہیں سے نعمت امامت یا نعمت ولایت کے شکریہ کا حق کیا ہے، خود امامت یا ولایت کی شان، حیثیت اور ان صفات کو پہچاننا۔ اگرچہ ہمیں ان کے مقام تکوینی اور مقام عصمت کا علم ہے، ان کرامات کا اور ان معجزات کا علم ہے، لیکن یہ بھی ان کے مقام کے لیے، ادراک کے لیے کافی نہیں ہے۔ مقام امامت کا شکر ادا کرنے کے لیے عزیزان گرامی سب سے پہلے جس بات کو جاننا ضروری ہے، خود مقام امامت کی معرفت ہے، خود مقام امامت کی معرفت ہے، خود مقام ولایت کی معرفت ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام کا علم بے خطا ہے، امام کا عمل بے خطا ہوتا ہے، اور امام ہم سے، ہمارے والدین سے زیادہ ہماری نسبت مہربان اور رؤوف ہے۔ اگر ان تین صفات کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں جو نتیجہ نکلتا ہے، اگر ہم اس ایمان پر پورا اترتے ہوں کہ علم امام بے خطا ہے، اور امامت کے معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس درجے پر پہنچیں کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو کہ علم امام بے خطا ہے، عمل امام جو بھی عمل کرتا ہے اس میں خطا کا گزر نہیں ہے، اور وہ ہماری نسبت ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا ایمان ہے کہ علم اور عمل امام میں خطا موجود نہیں ہے، معصوم ہے، لیکن اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس مشکل کا سامنا اپنے دوستداروں اور حکمرانوں سے رہا ہے وہ آپ کے علم اور آپ کے عمل پر اعتراضات ہیں۔ آج بھی امام نے یہ کیوں فرمایا، اس طرح سے کیوں فرمایا، درست ہے، اس کی حکمت جاننے کی کوشش کریں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ساری حکمتوں کو جان سکیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی بھی کسی بھی قول معصوم کے لیے حکمتیں یا اسباب یا فلسفے بیان ہوئے بس یہی تھے، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی ہے جو ہماری عقل سے یا ہمارے علم سے پوشیدہ ہو؟ صبح کی نماز 2 رکعت ہے، کیوں ہے؟ خدا نے کہا ہے، خدا عالم الغیب ہے، خدا حکیم و دانا ہے۔ ایمان نہیں ہے ہمارا؟ اگر ہے تو پھر یہاں کیوں کا سوال نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے ائمہ طاہرین کو اگرچہ ہم یہ ایمان، یہ شکر کا مرتبہ، یہ معرفت کہ علم امام بے خطا ہے، عمل امام بے خطا، اور وہ ہماری نسبت کتنا رؤوف ہے، ان 3 معرفتوں کا نتیجہ جو نکلتا ہے اور جس کے ائمہ طاہرین طول تاریخ میں منتظر رہے ہیں، اور جس ایمان کے بغیر جب تک کہ مومنوں میں پیدا نہیں ہو جاتا ان کے زمانے کا امام ظاہر نہیں ہوگا، وہ ہے مقام تسلیم۔ جس ہستی کا علم خطا پذیر نہیں ہے، جس ہستی کا عمل خطا پذیر نہیں ہے، تو پھر اور وہ میری نسبت میرے ماں باپ سے بھی زیادہ رؤوف ہے، تو اس کی نسبت مقام تسلیم کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن انسان ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، اگر وہ جلتے ہوئے تندور میں بھی کود جانے کو حکم دے تو پھر یہ معرفت کیا تقاضا کرتی ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو مخالفین سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ کی سب سے بڑی مشکل آپ کے حبدار اور دوستدار ہیں، جو آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن مقام تسلیم نہیں رکھتے، جو آپ سے محبت اور ارادت تو رکھتے ہیں پر آپ کی اطاعت کو تیار نہیں ہیں، جو آپ کو عالم بالغیب بھی مانتے ہیں، آپ کو علم لدنی کا حامل مانتے ہیں، آپ کو صاحب معجزات مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بغیر سبب اور علت کے جانے آپ کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔
اور یہی وہ بات ہے جسے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے کلام میں بار بار کہا ہے کہ غیبت کی ایک اصلی ترین وجہ قلت ناصر کی کمی کی وجہ سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، اور وہی سبب ہے غیبت کا کہ جب تک امام علیہ السلام کو اپنی نصرت کے لیے درکار ناصروں کی وہ مخصوص تعداد حاصل نہیں ہو جاتی ہے جو کہ مقام تسلیم پر پورا اترتے ہیں، جو سلمان فارسی اور مالک اشتر جیسے ہوں، جو سوال نہ کریں، چم و چرا نہ کریں اور تسلیم محض ہوں پورے ایمان کے ساتھ کہ یہ ہمارے مولا کا فرمان ہے، تب تک یہ مشکل غیبت برطرف نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک اور اہم ترین اسی موضوع سے جڑی ہوئی چیز، اسی کے ساتھ دوسرا ایک اور جو نقطہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، شکر کے ساتھ، مقام ولایت کے شکریہ کے ساتھ، عزیزان گرامی، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیں اپنی نصرت اور مدد کے لیے بلایا۔ ان کی نصرت اور مدد کا تقاضا کیا ہے؟ خود مولا متقیان فرماتے ہیں اعینونی بالبراء والعفت والسداد، کہ تم میری مدد کرو ورع میں، ورع وہ تقوی نہیں یعنی ترک گناہ ہوں۔ جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بظاہر افراطی قوت کی ضرورت ہے اپنے ان الہی مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے، وہیں پر آپ کو اس مدد و نصرت کی ہم سے توقع ہے خدا کے راستے میں اس ایمان کے تقاضوں پر۔ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن کیا ہم ایمان کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم نے ان ایمان کے تقاضوں کو پورے طور پر اپنایا ہے؟ بس یہ بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ بھی مقام شکر ہے، اور یہ شکر کا مرتبہ ہے جسے خود امامت نے طلب کیا ہے کہ جب تک ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی خدا کے حلال کو حلال سمجھنا کافی نہیں ہے، اپنانا ضروری ہے۔ خدا کے حرام کو حرام جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ قول اور فعل اور عمل کے ذریعے اظہار براءت لازم ہے، اپنے عمل سے ثبوت دینا لازم ہے۔ جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں، جتنی بھی ایمان کی تعلیمات ہیں، جب تک ہمارے وجود میں سے وہ ساطع نہیں ہوں گی، صادر نہیں ہوں گی، تب تک نصرت امامت کا یا شکر امامت اور ولایت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ بس اس اعتبار سے یہ نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے شکریہ کا تقاضا مقام امامت کے سامنے تسلیم محض ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی شخص نے جناب سلمان فارسی کا ذکر کیا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اپنا رسول اللہ، آپ سلمان فارسی کو سلمان محمدی کیوں کہتے ہیں جبکہ وہ ایک ایرانی تھا؟ امام علیہ السلام قدر ناراحتی سے کہتے ہیں مت کہو سلمان فارسی، وہ سلمان محمدی ہمیں اپنی 3 صفات کی وجہ سے بہت عزیز ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صرف علی سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ سلمان اپنے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا ہے، وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جو علی کا ارادہ ہو وہ سلمان کا ارادہ بن جاتا ہے۔ مالک اشتر کے لیے مولا متقیان فرماتے ہیں یا مالک انت لی کما کنت لرسول اللہ، اے مالک تم میرے لیے ایسے ہی ہے محافظ، وفادار، نگہبان جیسے کہ میں رسول اللہ کے لیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں جس طرح تو نے اپنے خاص لطف و کرم سے اہل بیت کی ولایت کی نعمت عطا کی ہے، تجھ سے دعا کرتے ہیں اس نعمت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس کی معرفت کی توفیق عطا فرما، کیونکہ خود تو فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، جس قدر ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا ہماری ظرفیت بڑھے گی اور اسی قدر خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔